اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی نجاست یا طہارت کا حکم. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ویسے تو مسلمان کے علاوہ کافروں کو نجس مانا گیا ہے، کافر جو ہیں وہ نجس ہیں، لیکن اس قانون سے کہ کافر نجس ہیں، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا خیر ہمارے کام کے تو بھی یہی دو ہیں، انہوں نے ایک ایکسیپشن دی ہے. یہ ایکسیپشن کے قائل ہیں کہ کافر نجس ہے سوائے اہل کتاب کفار کے. اہل کتاب کفار ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی الہی صاحب کتاب شریعت کے ماننے والے ہوں، جیسے عیسائی، جیسے یہودی اور زرتشت پارسی. ان تین کے بارے میں ان دونوں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ تین یہودی و عیسائی اور زرتشت یہ تینوں جو ہیں وہ پاک ہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کافر جو ہے وہ پاک ہے. یعنی ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی کفار کی قسمیں ہیں وہ سب کی سب نجس کاؤنٹ ہوں گی. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اگر عیسائی کرسمس والے دن آپ کو کوئی کیک بنا کر بھیجیں اور آپ آغا سیستانی یا آغا خامنائی کی تقلید میں ہوں تو آپ آرام سے اس کیک کو کھا سکتی ہیں. اس کیک کے کھانے میں چاہے آپ کو یہ یقین بھی ہو کہ اس نے اپنے گیلے ہاتھ سے اس کا پورا میدہ بنایا ہوگا، اس کے آخر کسی نہ کسی طرح تو بنایا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ ٹچ، مطلب آپ کو یقین ہے کہ اس نے بنایا ہوگا، اس کے باوجود آپ کھا سکتی ہیں، اس لیے کہ جو مشکل آتی ہے وہ نجاست کے اعتبار سے آتی ہے اور فرض یہ کہ نجس نہیں ہے یہ. تو جس طرح ایک مسلمان پڑوسی پاک ہے آپ کے لیے، تو یہ کرسچن پڑوسی بھی آپ کے لیے پاک ہے. جس طرح مسلمان پڑوسی کے بنا ہوا کیک بغیر منہ بنائے آپ کھا سکتی ہیں. تو دیکھیں اگر یہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی ظاہری نجاست سے ٹچ ہوا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. ہم تو ابھی عیسائی اور یہودی کی جہت سے بات کر رہے ہیں نا، وہ تو پھر شراب کی نجاست کی وجہ سے آپ نہیں کھائیں. مثلا ایک برتن تھا، ایک باؤل تھا جس میں شراب پڑی ہوئی تھی اور اسی باؤل میں اس نے کیک گوندا ہے، اس کا جو میدہ ہوتا ہے، درست. ہاں لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ عیسائی کا بنایا ہوا کیک ہے آپ نہیں کھا سکتی، یہ اس وجہ سے آپ نہیں کھا سکتی کہ یہ ایک نجس کیک ہے اور وہ بھی مسلمان کا بھی ہو تو بھی نجس ہے، تو وہ بھی آپ نہیں کھا سکتی. تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود عیسائیت کی جہت سے اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کو کیونکہ پاک مانا ہے، لہذا ان کے ہاتھ کے اگر یہ ظاہری نجاستوں والا مسئلہ نہ ہو جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، تو اس کے ہاتھ کی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، جہاں پہ نہیں معلوم مسلمانوں کا ملک ہے تو اس کو آپ نجس نہیں مانیں گی. جہاں جہاں وہ گیلا ہاتھ لگائے گا فرض کریں وہ تو نجس ہو جائیں گی چیزیں، کیونکہ ہندو تو بہرحال اہل کتاب نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں نجس ہیں. اور جو ایکسیپشنز کے قائل ہیں ہندو سکھ وغیرہ تو ان کے نزدیک بھی نجس ہیں، درست. وہ اگر کسی گیلے ہاتھ کے ذریعے مثلا فرض کریں آپ کی ماسی ہے جو پوچھا کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو پورا گھر ہی اس نے نجس کیا ہوا ہے. باتھ رومز دھوتی ہے، نہ دھلواتی تو شاید پاک ہوتا، دھلوانے کے بعد نجس ہو گیا، درست. تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ دوسری جہت سے ہو جائے گا، وہ ہندو اور سکھ ہونے کی وجہ سے. اچھا اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک مسئلہ آیا ہے یہ اپنا اہل کتاب کی طہارت وغیرہ کا. آغا خوئی اور آغا خمینی، آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی اہل کتاب کے بارے میں، اور آغا خمینی کا خدا رحمت کرے فتویٰ تھا کہ وہ نجس ہیں. اب جو آغا خوئی کی زندگی میں آغا خمینی کو فی العالم سمجھتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتے تھے تو ان کا تو دروازہ بند، لہذا وہ آغا خوئی کی اپنی احتیاط واجب جائیں گے آغا خمینی کے دروازے پر، ان کا فتویٰ، لہذا وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن جنہوں نے جو آغا خوئی کی تقلید میں تھے، اگر کبھی آغا خمینی کی طرف رجوع، کیونکہ ہماری تقلید تو نام کی ہوتی تھی نا، رجوع ہی نہیں کیا ہو، درست، تو پھر وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور ان کے لیے پھر پاک ہو سکتے ہیں آغا خوئی والوں کے لیے. لیکن یہ بہرحال اب خود آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ آغا خوئی کے زمانے میں آغا خمینی کو فی العالم مانتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ آپ کے لیے پاک مانے جائیں گے یا آپ کے لیے نجس مانے جائیں گے، درست جی. اس کے بعد جو سوال ہے
اگر یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر اسی لیے تو کافر ہیں، شرک کرتے ہیں نا، لیکن اہل کتاب ہونے کا ایک بینیفٹ مل رہا ہے ان کو، یوں سمجھ بھلے کتاب کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے نبی کے قائل ہیں کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی. نبی کا نام ظاہر ہے زرتشت بتایا جاتا ہے، اسی لیے زرتشتی ان کو کہا جاتا ہے. نبی کا نام زرتشت بتایا جاتا ہے، اسی لیے یہ زرتشتی کہلاتے ہیں. کتاب مجھے یاد نہیں ہے، نیٹ پہ سرچ کریں مل جائے گی آپ کو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله